احمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے 31۔ قد یقیناً خاسرہ خسارے میں رہے الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء ملاقات کو اللہ تعالیٰ کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس، آ جائے گی ہم ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک، قالوا وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر، علی اوپر ما اس کے جو فرطنا کوتاہی کی ہم نے فیہا اس میں، وہم اور وہ یحملون وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم بوجھ اپنے، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پہ، علی سن لو ساء برا ہے ما جو یزرون وہ بوجھ اٹھائیں گے، وما اور نہیں الحیات زندگی دنیا دنیا کی الا سوائے لعب کھیل ولہو اور تماشا، وللدار اور یقیناً گھر الآخرۃ آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو لامزلی کے لیے، الذین وہ جو یتقون ڈرتے ہیں، کیا فاتو لا نہیں، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، قد یقیناً نعلم ہم جانتے ہیں، نون ہم، علم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، انہ بے شک وہ لیحزنک یقیناً غمزدہ کرتی ہیں آپ کو، الذی وہ جو یقولون کہتے ہیں، فإنہم تو یقیناً وہ لا نہیں، یکذبونک جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن الظالمین ظالم بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے ہیں، ولاقد اور بلا شبہ یقیناً کذبت جھٹلائے گئے رسول من قبلک آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی اوپر ما اس کے جو کذبوا وہ جھٹلائے گئے، واوذوا اور وہ ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا اور نہیں مبدلا کوئی بدلنے والی لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، ولاقد اور بلا شبہ یقیناً جاءک آ چکی آپ کے پاس من نبائی کچھ خبریں المرسلین رسولوں کی، وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا گراں علیکم آپ پر اعراضہم بے رخی ان کی، فَإِنْ تو اگر استطاعت طاقت ہے آپ کے پاس، ان یہ کہ تبتغیا آپ ڈھونڈو نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او یا سلماً کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتأتیہم تو تم لے آؤ ان کے پاس بھی آیا کوئی نشانی، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالیٰ لجمعہم یقیناً جمع کر دیتا ان کو، علی الہدی ہدایت پر، فلا چنانچہ نہ تکونن تم ہرگز نہ ہونا من الجاہلین نادانوں میں سے یا جاہلوں میں سے، انما بلا شبہ یستجیب قبول کرتے ہیں الذین وہ جو یسمعون سنتے ہیں الموتیٰ اور مردے، یبعثہم اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، وقالوا انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں نزل اتارا گیا علیہ اس پر آیت کوئی معجزہ من ربی اس کے رب کی طرف سے، کل آپ کہہ دیں انا یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے علی اوپر ان یہ کہ ینزل وہ اتارے آیتن کوئی معجزہ، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا نہیں یعلمون وہ جانتے، وما اور نہیں من دابۃ کوئی جانور فی الارض زمین میں، ولا اور نہ طائری کوئی پرندہ یطیرو وہ اڑتا ہے بجناحیہ اپنے ساتھ اپنے دونوں پروں کے، الا مگر اممن امتیں امثالکم تمہاری طرح، ما نہیں فرطنا چھوڑی ہم نے فی الکتاب کتاب میں من شیء کوئی چیز، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا جنہوں نے بآیاتنا ہماری آیات کو، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گونگے ہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، من جس کو یشاء چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یضلل بھٹکا دیتا ہے اس کو، ومن اور جس کو یشاء وہ چاہتا ہے یجعلہ وہ چلا دیتا ہے اس کو، علی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، کل آپ کہہ دے ارایتکم
کیا خیال ہے تمہارا ان اگر اتاکم آ جاتا تم پر عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا، او یا اتتکم آ جاتی تم پر ساعت قیامت، غیرہ کیا سوائے اللہ اللہ تعالیٰ کے، تدعون تم پکارو گے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، بلکہ ایاہو صرف اسی کا، تدعون تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ دور کر دے گا، ما جو تدعون تم پکارو گے، الیہ اسی کی طرف، ان اگر شاء وہ چاہے گا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما جو تشرکون تم شریک بناتے ہو۔ ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیں۔ خاسرہ کا خاسرہ کذبو، کاف دال با، بلقائی لکی سے، لام کاف یا، ٹھیک ہے۔ یا حسرتنا حاسنا، فرتنا یحملون اوزارہم ظہورہم یزرون، ہاں جو اوزارہم کا ہے نا وہی یزرون کا، لعب ان کا لعبن ہے، ولحو ان کا بھی وہی ہے، یتقون تاکلون، لیحزنک ہاں حزن سے، غم و حزن، یکذبونک ہاں کذبا، ظالمین، یجہدون جہد، ہاں کذبت کاف ذال بس، فصبروا ٹھیک ہے، وعوذوا واو ذال را، نہیں یہ حمزہ دال یا ہوگا میرے خیال میں، ازا سے ہے یہ، نصرنا مبدلہ، نبئی نون با یا، مرسلین ہاں ارادہم ہاں، استطاعت طاوعین، تبتغی سلمن سین لامن، لجمعہم جاہلین ہاں، یستجیب جین واو با جواب سے ہے، یسمعون یبعثہم یرجعون، نزلہ قادرون، اکثرہم یعلمون، دابتن دال بابا، دابا کہتے ہیں جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، ان کے یعنی وہ اپنے جو نا وہ اس پہ چلتے ہیں، حشرات الارض جو ہوتے ہیں سکڑا کے چلتے ہیں، بجناحیہ جیم نون ہا، فرتنا یحشرون ہاں حشر یعنی اکٹھے ہونا، اور جو حشر کو بھی حشر کیوں کہا جاتا ہے تب سب لوگ اکٹھے ہوں گے نا، سمم سواد میم، بکمن ہاں جی دعا کا، ظلمات عذاب، اتتکم حمزہ تا کاف نہیں حمزہ تا اتت، صادقین تدعون واو دعو سے، فیکشف فا کاف شین فا، وتنسونا تشرکون شین را کا، رکوع نمبر 10 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
آیت نمبر 31 ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یذرون۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس اس بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا حساب لیا، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا۔ عاجز یعنی احمد وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی آرزو بھی رکھی، یعنی دنیا میں تو وہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا رہا لیکن یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں پر جو ہے وہ یعنی قائم رہتا ہے، اور جو دنیا میں گھٹیا اور نچلی سطح کی زندگی گزارنے کا خسارہ پاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا خسارہ وہ حاصل کر جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے کہا گیا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یعنی یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یعنی جہاں تک کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں تو ہم نے کوتاہی کی۔ یعنی اس وقت کون کہے گا؟ جو دنیا میں خواہش پرستی کے پیچھے بھاگتا رہا، اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا رہا، جب دنیا ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی تو تب وہ حسرت کرے گا۔ انسان آخرت میں اقرار کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گا، لیکن اس وقت اقرار جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہر چیز، لیکن اس وقت انسان کے آگے سے ہر پردہ جھٹ جائے گا۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں یہ ایسا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تابعداری کر بیٹھتا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح اپنی پشتوں پر بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، یہ جرائم کا بوجھ ہوگا، بہت بھاری، اس سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ جانور بوجھ کو منزل تک پہنچا کر آرام کرتے لیکن مجرم بوجھ سمیت آگ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس منظر میں خوف ہر انسان کے شعور کو اپنے اعمال کی طرف توجہ دیتا ہے۔ الا ساء ما یزرون، سن لو برا ہے جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا کہ کیسا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے خوف زدہ ہیں، ہراساں ہیں، یہ بوجھ خسارہ ہے، ہلاکت ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ابدی ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 32 ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی دنیا کی زندگی کو اس لیے کھیل تماشا کہا گیا کہ یہ دل کا کھیل تماشا بھی ہے، یعنی دل لاؤ لب یعنی شغل میں رہتا ہے ہر وقت، اور ارادے اس سے یعنی پست بھی ہوتے ہیں اسے، اور لاؤ لب میں بچوں کی طرح انسان دنیا میں مشغول بھی رہ جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ کہاں پہ مشغول رہتا ہے؟ زیادہ تر دنیا کے کاموں میں نا، یعنی ایسے کاموں میں زیادہ تر ہم رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں آخرت میں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا دم بھرنے والوں اور عالم و تو عالم کو چھوڑ کر سب ملعون ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون ملعون ہے؟ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ملعون نہیں ہے، اور اس کا دم بھرنے والے جو اللہ تعالیٰ کا دم بھرتے ہیں۔ عالم اور متعلم، یعنی عالم جو علم حاصل کر چکا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے یا علم دے رہا ہے، تو یہ ان سب کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی دنیا کی چیزیں وہ ساری ملعون ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی لاؤ لب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس لیے ان لذتوں کے اسیر نہ بنو، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگو، اس لیے کہ اصل کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ جس دن اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ دے گا نا کہ تم جاؤ جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ لعب و لہو، کھیل تماشا، یہ لوگ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی دنیا نہ سمجھے، ان کی زندگی لاؤ لب ہوتی ہے۔ جو لوگ اس زندگی کو مقصد نہیں سمجھتے نا، ان کی زندگی جو ہے یہ لاؤ لب ہوتی ہے یہ زندگی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اس کی زندگی تقویٰ والی زندگی ہوتی ہے، جو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی دنیا سمجھ کر گزارے، جو آخرت پر ایمان رکھ کر زندگی گزارے، جو اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو رب کے آگے محسوس کرتا ہے، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ابدی اصولوں کے مطابق ہو، تو آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لوگ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقویٰ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو معیشت دی ہے اسی پر ہی راضی ہو جائے، اور ماں بعد الموت کے لیے سارا عمل وقف کر دے۔ یعنی اس کا ہر عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس کا ہر عمل ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے اس پر وہ قناعت ہے، اللہ تعالیٰ پر یعنی اس کا صبر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی جس کی یہ سمجھ سکو کہ کون سا گھر بہتر ہے، جو یہ سمجھ سکے کہ کون سا گھر جو بہتر ہے دنیا کا یا آخرت کا، اور کس کو وہ ترجیح دیتا ہے، تو یہ اس کی عقل ہوگی۔ یعنی اگر تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے تو یہ اس کی عقل کے مطابق ہے، لیکن اگر وہ آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا میں ہر کام آخرت کے مطابق کرتا ہے تو ایسا انسان ہی عقل مند ہے۔ آیت نمبر 33 ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لیکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یقیناً ہم جانتے کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں۔ امام ترمذی اور حاکم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ عالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں انہوں نے جھٹلایا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز لے کر آئے، کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن پاک، اس کو جھٹلایا۔ تو اصل میں کیا جھٹلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈائریکٹ طریقے سے انکار ہے یہ۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ کس کو غمزدہ کرتی تھی یہ چیزیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا کریں؟ صبر کریں تاکہ آپ کا مقام بلند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، لیکن جب نبوت کا اظہار کیا، نبوت لے کر آئے، تو کیا ان کے صادق اور امین ایک سائڈ پہ رہ گئے، یعنی ان کو جھٹلانا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ظالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے کیا کہا تھا؟ اے محمد، اللہ کی قسم ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، یقیناً تم ہمارے پاس ایک سچے آدمی ہو، مگر ہم اس چیز کو جھٹلاتے جس کو تم لائے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کیا،
یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ اس بار کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکذیب کو اپنی آیتوں کی تکذیب قرار دے دیا۔ تو اہل مکہ کے جھٹلانے کا سبب سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دعوت کے ماننے کے نتیجے میں ہم سے ہماری قیادت چھین جائے گی، تو وہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نبوت کا دعویٰ جو تھا وہ سچ نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائیں گے، اور عزت دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی، یعنی دعوت حق ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی اس آیت میں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے، اور عزت دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے جھٹلانے کے والے کی پرواہ نہ کریں، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں، پورے اطمینان سے فرائض ادا کریں۔ حباب بن عرت رضی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حال بیان فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی کو ایک کو پکڑ لیا گیا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا گیا، پھر آرا چلایا گیا اور اس کے سر پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے گئے، لیکن یہ آزمائش بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکی۔ اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا، اور ایک سوار ثنا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی 6943 نمبر حدیث ہے۔ تو حق کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ اذیتیں دی جاتی ہیں، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، یعنی جیسے رسولوں کو ایذا دی گئی انہوں نے صبر کیا تو ہماری مدد آ گئی۔ کس کی مدد آئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذاؤں پر صبر کرنا پڑے گا، پھر ہماری مدد آئے گی۔ لوگوں کے جھٹلانے اذیت دینے پر داعیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جو مشکلات کل کے داعیوں کو پیش آئے، ہر داعی حق کے راستے پر آتی ہے، یعنی اگر ہم بھی دعوت کا کام شروع کر دیتے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں اذیت دیں گے، یعنی یہ ہر دور میں ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں وعیدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی باتیں بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد لوگوں کی باتوں پر اس نے لوگوں کی ایذا دینے پر اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی، یعنی انبیاء مرسلین کی خبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ملے گا، قوت حاصل ہوگی۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے
کہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو ان کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِيرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ ان پر ان کی بے رخی گرا گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس کے دین اس کے رسول سے منہ پھیرنا شاہ گزر رہا ہے، یعنی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاہ گزر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو آپ کوشش کریں کہ زمین میں بھی آسمانوں میں بھی اور کوئی نشانی لے آئیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ ہدایت دینا آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ کیا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پیغام پہنچانا۔ تو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ آیت اعراض کرنے والوں کی ہدایت کی تمنا امید کو منقطع کرتی ہے۔ تو انسانوں کی ہدایت دینے کے لیے معجزات کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اگر حق کی دعوت ایسے معجزات کے ساتھ پیش کی جائے تو لوگ مجبور ہو کر ایمان لے آئیں گے، تو اختیار کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ امتحان کے لیے آزادانہ اختیار کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ معجزات اختیار کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب معجزہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے نہ ماننے والوں پر عذاب آتا ہے، پھر ماننا ہی ماننا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ سب کو ہدایت پر جمع اگر وہ کر دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے دل میں لوگوں کے ایمان کی بڑی طلب تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایمان وہی لائے گا جس کی قسمت میں ازلی سعادت ہوگی، اور فلا تکونن من الجاہل، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یعنی جاہل وہ ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اشیاء اور امور کو ان کے مقام پر نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں جیسی خواہش نہ فرمائیں، آپ ان کے ایمان کی شدید تمنا یا ان کی مانگ پوری کرنے کی شدید خواہش کر کے ان نادانوں میں سے نہ ہو جائیے جنہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت اور مصلحت کے تقاضوں کا پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جبراً ہدایت پر جمع نہیں کیا، پھر اس کے مقابلے میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا پھر کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ امتحان کیا ہے؟ کہ دنیا میں شیطان ہمیں جو ہے ہماری ہدایت سے ہٹاتا ہے، لیکن اس کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قبول کرنا۔ آیت نمبر 36 ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی طرح لوٹائے جائیں گے۔ یعنی حق کی دعوت پر دو گروہ سامنے آتے ہیں، ایک گروہ وہ جو قبول کر لیتا ہے، دوسرا وہ گروہ جو قبول نہیں کرتا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ سنتا کون ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو وہی قبول کریں گے جو آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ الذین یسمعون، وہی لوگ سنتے ہیں جو اپنے دل سے سنتے ہیں۔ جہاں تک سننے کی بات ہے تو وہ اچھے برے سبھی سنتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سننے والا لبیک کہہ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہی مانے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں یعنی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور انہیں یاد رکھے گا۔ والموت یبعثہم اللہ، مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یعنی مشرکین
مردوں کی مانند ہے، یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی مثال مردوں سے دی گئی ہے۔ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو زندہ ہے وہ ایمان لائیں گے، جو مردہ ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں مردے سے پھر کون مراد ہوا؟ مشرکین، یعنی مردہ انسان وہ ہے جس کی فطرت کام نہیں کرتی، جو سنتا نہیں، نہ قبول کرتا ہے، وہ جس کے اندر حق کو قبول کرنے کی استطاعت ہی نہ ہو۔ تو کیا نبی ایسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں، یعنی مردہ دلوں کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، ان کے دلوں پر دلیل اثر نہیں ہوتی۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ کر سکتا ہے۔ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اپنی فطرت مسخ کر کے بیٹھے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، چاہے تو ان کے دلوں کو زندگی عطا کر دے۔ مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے وعدے کا وقت قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو اٹھائے گا اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کی ظاہری معنی لیے جائیں تو اس سے مراد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قالو سے کون لوگ مراد ہیں؟ ہاں، کفار قریش۔ لولا نزل علیہ آیات من ربی، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اترا؟ یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ، یہ سب کیا تھے؟ معجزات تھے۔ تو اصل سوال نشانی کا نہیں بلکہ لوگوں کی بے علمی کا ہے، ورنہ نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود ہیں۔ یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ درخت اور بیج سے درخت کا بن جانا، یہ کیا نشانی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہمارا اپنا جسم بھی قدرت کی نشانی ہے، بالکل۔ ایک انگلی کی جو پور ہے اس میں دیکھیں کتنی زیادہ لائنیں ہیں، اور کوئی بھی لائن کسی کے ساتھ نہیں ملتی، اب کسی بھی انسان کے ساتھ ملانے نہیں ملتی، کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم دیا گیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، انہیں جواب دیتے ہوئے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتے، جہالت سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نشانیاں ظاہر بھی ہو جائیں گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جو کوئی زندہ رہے گا دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا، اور جو ہلاک ہوگا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ آیت نمبر 38 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْأَرْضِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین میں کوئی جانور، کوئی پرندہ نہیں جو اپنے پروں سے اڑتا ہوا مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ یہ سب اپنے رب کی طرف سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال علم، کمال قدرت کے لیے اللہ رب العزت نے زمین میں رہنے والے جانوروں، ہوا میں اڑنے والے پرندوں، جنگلوں میں رہنے والے وحشی جانوروں اور مویشیوں کے بارے میں فرمایا کہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں، انہیں ہم نے پیدا کیا جیسے تمہیں پیدا کیا، انہیں ہم رزق دیتے ہیں جیسے تمہیں دیتے ہیں، وہ ہماری قدرت اور مشیت کے تحت ہے، ان پر ہمارے فیصلے اسی طرح نافذ ہوتے ہیں جیسے تم پر ہوتے ہیں۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ولا مستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ تو جانوروں پرندوں کی زندگی سے ہماری توجہ کس جانب کی جا رہی ہے؟ یہ تمام جانداروں کی زندگی منظم طریقے سے بسر کر رہے ہیں وہ، اور ہر جاندار کی زندگی با مقصد ہے، ایک ہی سکیم کے مطابق ہے۔ سب مخلوقات ایک ہی خالق کی پیدا کرتا ہے مخلوق ہے۔ جانداروں میں ایک جیسی خصوصیات ہے، جاندار ایک طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی زندگی بغیر سکیم اور بغیر تدبیر کے نہیں ہے۔ امثالکم سے مراد ہے کہ انسان کی طرح جانوروں کی زندگی کے معاملات ہیں۔ جانداروں کی زندگی ہمارے لیے کیسے نشانی ہے؟ یہ فطرت پر قائم رہنے میں جو ہے نا وہ اس میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طریقہ عمل کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ، تقدیر کی کتاب۔ ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کو لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی، سب چھوٹی بڑی چیزیں سب لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ دنیا کے تمام ہونے والے واقعات قلم سے لکھے جا چکے ہیں۔ تو اس آیت میں کتاب سے مراد جو ہے لوح محفوظ بھی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس چیز کے تمام بات جو ہے اس کے یعنی اس زندگی کے بعد تمام امتوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ سب کو ان کے کیا دے گا؟ ان کو حساب کتاب ہوگا، اعمال کی جزا دے گا، ان پر اپنا فیصلہ نافذ کرے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ میں ساری کائنات کی تقدیریں جو ہے وہ لکھی جا چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر میں سے ہے۔ اس کی قضاء قدر کے 4 مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ دوسرا، لوح محفوظ تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کی مشیت اور ہدایت ہر چیز پر نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا بھی جو ہے وہ خالق ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کا حال یہاں پہ بیان کیا، یعنی وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت کے راستے پر ہیں۔ کم عقل، جاہل، نادان، ناسمجھ لوگوں کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ سمم، حق سننے سے بہرے ہیں وہ۔ بکمون، کیسے لوگ ہیں؟ حق کہنے کے میں گونگے ہیں، جب بھی بولیں گے ناحق اور باطل پر بولیں گے۔ پھر ظلمات، اندھیروں میں، یعنی کفر اور جہالت کے اندھیرے، حق کہنے سے گونگے، جب بھی بولیں گے ناحق باطل عقائد کے مطابق بولیں گے۔ پھر ظلمات، اندھیروں میں کفر، جہالت، ظلم، نافرمانی، خواہش پرستی، نفس پرستی، نافرمانی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کر دیے گئے، کیونکہ وہی جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے یا ہدایت دے کر سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اپنی حکمت سے، اپنے فضل و کرم سے چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت اور گمراہی اس قانون فطرت کے مطابق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مشیت اس کی مددگار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنا اللہ تعالیٰ کی 2 کریم انگلیوں کے اختیار میں ہے۔
جو شخص حق سے دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیسے ظلم کرتا ہے انسان اپنے اوپر؟ حق کو جھٹلا کر۔ جب حق کو جھٹلایا جاتا ہے تو انسان اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہتے تمہارا کیا حال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی رب العزت نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کہہ دے کہ جب تم پر یہ مصائب آتے ہیں، مشکلات و مصائب میں مبتلا ہوتے ہو، رنج و غم میں گر جاتے ہو، یہ بتاؤ کہ اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ کس کو پکارتے تھے وہ؟ ہاں، یعنی وہ خالص اللہ تعالیٰ کو ہو کر پکارتے تھے اس وقت جب وہ بہت زیادہ گرداب میں پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ یعنی ایک اللہ پر یقین جو انسانی فطرت کی گہرائیوں میں وہ سامنے آتا ہے، انسان صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پھر پکارنے لگتا ہے۔ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو یہاں پہ کہہ دو سے کیا مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو، جیسا کہ تمہارا گمان تمہارے معبود تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ کیا تم سختیوں اور مصیبتوں کے طوفان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ انسان کے اوپر پڑے ہوئے غفلت اور سرکشی کے پردے خوفناک صورتحال کے سامنے آنے سے اٹھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کا شعور دیا نا، عذاب کا شعور دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ عذاب کا شعور ہی انسان کو جو ہے نا غفلت کے پردوں سے اور سرکشی سے ہٹاتا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اپنی مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرح تم اسے پکارو گے، پھر ان سب کو بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ یعنی جب مسائل میں تم اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو تو مان لو کہ تم جانتے ہو کہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ موت و حیات پر ان کا کوئی اختیار ہے بتوں کا، نہ دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تم مسائب میں اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو مان لو کہ تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایک تھا نا، وہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، تو جب میں کشتی میں ڈوبنے لگا تو جب طوفان میں ہماری کشتی پھنس گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ بتوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو کہتے میں نے بھی بتوں کو پکارنا شروع کر دیا کیونکہ میں تو پہلے مشرک ہی تھا۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ طوفان پھر بھی نہیں ہٹ رہا، انہوں نے کہا اب خالص اللہ تعالیٰ کو ہو کر پکارو، بتوں کو نہ پکارو۔ تو کہتے میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ تو وہی اسی کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہمارے لیے دین۔ تو انہوں نے اسی وقت وعدہ کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا نا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بیعت لے لوں گا کہ جو سمندر میں جو اللہ ہمیں بچا سکتا ہے طوفان سے، وہی اللہ جو ہے خشکی میں بھی ہمیں بچائے گا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب وہ واپس مکہ گئے پھر تو وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ یعنی خوفناک صورتحال میں جب غفلت ختم ہوتی ہے تو انسان ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ خوفناک صورتحال میں انسان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کبھی شرک بھی کیا تھا۔ خوفناک صورتحال میں شرک کی حقیقت بھی ذہنوں سے محو ہو جائے گی۔ جب غفلت ختم ہوتی ہے، اصل فطرت سامنے آتی ہے، تو انسانی فطرت رب کے سامنے رہنا
رد عمل ظاہر کرتی ہے یہ، اور امید کرتی ہے کہ خوفناک حالات میں اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا۔ پھر بتوں کو وہ مددگار نہیں سمجھتے، کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ تو انسان خوشی و رضو والا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اچانک خطرے پر جب انسان کو جھنجھوڑا جائے تو شرک کا گرد و غبار جھٹ جاتا ہے۔ انسانی فطرت جو ہے جب اپنے رب کو اچھی طرح جان لیتی ہے، انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے جیسے اس وقت پکارا تھا جب اس نے پیدا کیا، تو انسان مطیع، فرما بردار، خوشی و رضو والا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں فرما بردار بنا لے، اور ہر عمل پر، ہر کام پر ہم عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔